السلام علیکم، میں ہوں ہانیہ اور آج میں آپ کو سناؤں گی مکار شہزادی کی کہانی۔ چولستان پر کسی زمانے میں ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے دور میں رعایا بڑے مزے سے زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن بادشاہ کی اپنی زندگی بہت بدمزہ اور بے لطف تھی۔ اس کی وجہ اولاد کا نہ ہونا تھا۔ بادشاہ اب 7 شادیاں کر چکا تھا، لیکن کسی میں سے بھی اولاد نہ ہوئی۔ اسی وجہ سے بادشاہ ہر وقت اداس اور پریشان رہتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، بادشاہ شاہی باغ میں اداس بیٹھا تھا کہ قریبی پودے کی آڑ سے ایک سیاہ ناگ نکلا۔ بادشاہ ناگ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ ٹھہرو بادشاہ سلامت! اچانک اسے عقب سے ایک آواز سنائی دی۔ بادشاہ نے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید رشت لمبے چاغے والا درویش کھڑا تھا اور ناگ غائب تھا۔ بادشاہ ناگ کو غائب پا کر حیران ہو کر بولا، درویش تم کون ہو اور وہ سیاہ ناگ کہاں چلا گیا؟ درویش نے مسکرا کر کہا، عالی جاں وہ ناگ میں ہی تھا۔ میں دنیا والوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ ناگ کے روپ میں رہتا ہوں۔ اس وقت میں آپ کو ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ مجھے بشارت ہوئی ہے کہ عنقریب آپ ایک چاند سے لڑکے کے باپ بننے والے ہیں۔ درویش نے کہا، بہت خوب۔ بادشاہ خوش ہو کر بولا، اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گا۔ عالی جاں مجھے کسی انعام کا لالچ نہیں، میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا آپ کو بتانے آ گیا۔ لیکن اتنا کہہ کر درویش خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا؟ بادشاہ نے چونک کر پوچھا۔ لیکن پیدا ہونے والے شہزادے کے لیے ایک شرط ہے، اگر اس نے اس شرط کو پورا نہ کیا تو 19ویں برس کے بعد وہ مر جائے گا۔ درویش نے کہا، اوہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ نے حیرت سے کہا، آخر وہ کون سی ایسی شرط ہے؟ شرط نہایت آسان ہے، درویش کہنے لگا۔ مصر میں ایک شہزادی رہتی ہے جو نہایت مکار و یارہ ہے۔ خلق خدا اس سے بہت تنگ آ چکی ہے۔ آپ کے لڑکے کو اس شہزادی سے مصر والوں کو نجات دلانا ہوگی۔ لیکن مصر والے اس شہزادی سے کیوں تنگ ہیں؟ بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ درویش بولا، اصل میں مکار شہزادی نہایت حسین جمیل ہے، کئی نوجوان اس سے شادی کے خواہش مند ہیں، لیکن شہزادی نے ایک شرط رکھی ہے کہ جو شخص اس کے محل میں ایک رات گزارے گا تو وہ اس سے شادی کرے گی۔ کئی لوگوں نے شادی کے لالچ میں اس کی شرط پوری کرنا چاہی، لیکن پھر ان کا پتہ نہ چلا۔ محل میں جو بھی اس مقصد کے لیے گیا دوبارہ واپس نہ آیا۔ معلوم نہیں شہزادی نے کہاں غائب کر دیتی ہے۔ مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ آپ کا پیدا ہونے والا شہزادہ ہی اس شہزادی کو قابو کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ جب شہزادہ جوان ہو جائے تو اسے مکار شہزادی سے نمٹنے کے لیے مصر بھیج دیجیے۔ اتنا کہنے کے بعد درویش زمین پر گرا اور دوبارہ سیاہ ناگ بن کر پودوں میں روپوش ہو گیا۔ دن گزرتے گئے۔ آخر سال بادشاہ کے ہاں چاند سا لڑکا پیدا ہوا۔ اس کا نام شہزادہ خلیل رکھا گیا۔ شہزادہ خلیل بڑے ناز و نمان سے پرورش پانے لگا۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو بادشاہ نے اس کو مختلف علوم کی تعلیم دینے کے لیے کئی قابل تعلیق مقرر کیے۔ شہزادہ قدرتی طور پر کافی ذہین تھا۔ 15 سال کی عمر ہی میں وہ سب علوم پر حاوی ہو چکا تھا۔ بہادری میں وہ اپنی مثال آپ تھا۔ بادشاہ درویش کی ہدایت بھول چکا تھا، لیکن جب شہزادہ 18 سال کا ہو گیا تو ایک دن وہی درویش ناگ کی صورت میں بادشاہ کے خوابگاہ میں پہنچا۔ اندر آ کر اس نے انسانی روپ اختیار کیا تو بادشاہ پہچان گیا۔ کہو درویش آج کیسے آنا ہوا؟ بادشاہ نے مسکرا کر پوچھا۔ عالی جاں میں آپ کو کچھ یاد دلانے آیا ہوں، درویش نے کہا۔ ماشاء اللہ، اب شہزادہ 18 برس کا جوان بن چکا ہے۔ 19ویں سال پورا ہونے سے پہلے اسے مصر بھیج دیجیے۔ اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا، بادشاہ نے چونک کر کہا۔ میں کل ہی اسے مکار شہزادی کی طرف روانہ کر دوں گا۔ درویش پھر ناگ بن کر وہاں سے چلا گیا تو بادشاہ نے اسی وقت شہزادہ خلیل کو طلب کیا اور شہزادے سے کہنے لگا، بیٹے قدرت نے تمہیں ایک اہم کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جلد سے جلد وہ کام انجام دے ڈالو۔ ابا جان، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، شہزادہ حیران ہو کر بولا۔ آخر ایسا کام کیا ہے؟ بادشاہ نے شہزادہ خلیل کو ساری بات بتا دی۔ تب شہزادہ خلیل جوشیلے لہجے میں بولا، ابا جان، میں اس مکار شہزادی کے پاس ضرور جاؤں گا اور چند دن میں ہی معلوم کر لوں گا کہ اس محل میں ایک رات گزارنے والے کہاں غائب ہوتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن شہزادہ گھوڑے پر سوار ہوا اور مصر کی طرف چل دیا۔ سفر کافی لمبا تھا۔ سفر کے تیسرے دن شہزادہ ایک نہر کے قریب پہنچا۔ اس نے نہر کا پانی کنارے کے ایک سوراخ میں داخل ہوتے دیکھا۔ شہزادے نے سوچا، نہ جانے یہ کس چیز کا بل ہے، اسے پانی سے بچانا چاہیے۔ چنانچہ شہزادے نے تلوار کی نوک سے مٹی کھود کر اس بل کے سامنے چھوٹا بند بنا دیا اور نہر کا پانی اس پل کے بجائے دوسری طرف بہنے لگا۔ اس بیل سے ایک موٹا تازہ چوہا نکلا اور شہزادے کے قریب پہنچ گیا۔ اس چوہے نے شہزادے سے کہا، رحم دل شہزادے، تم نے پانی کا رخ موڑ کر ہمارا گھر تباہ ہونے سے بچا لیا، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔
شہزادہ اس چوہے کو بولتے دیکھ کر ذرا بھی حیران نہ ہوا، کیونکہ اس زمانے میں ہر جاندار انسانی زبان جانتا تھا۔ اس نے چوہے سے کہا، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے بھائی چوہے، تم پر احسان نہیں کیا۔ اس چوہے نے کہا، میں تو اسے تمہارا احسان سمجھتا ہوں، اس احسان کا میں کسی طرح بھی بدلہ نہیں چکا سکتا، بہرحال اگر کسی موقع پر میری ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لینا۔ شہزادے نے ہنس کر کہا، میں تمہیں کس طرح بھلاؤں گا؟ پھر تم معمولی چوہے، بھلا میری کیا مدد کر سکو گے؟ جو بھی میرے بس میں ہوا کروں گا۔ یہ کہہ کر چوہے نے اپنی مونچھ سے 2 بال توڑ کر شہزادے کے حوالے کر دیے اور کہنے لگا، کبھی کبھی معمولی چیزیں بھی بڑے کام آتی ہیں، میری مونچھوں کے ان بالوں کو بوقت ضرورت آگ پر سینکنا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا، اگر میری قوم کی ضرورت پڑے تو ان بالوں کو آگ میں جلا دینا، میں اپنے ساتھیوں سمیت آ جاؤں گا۔ اس پر شہزادے نے چوہے کا شکریہ ادا کیا اور چوہا اپنے بل میں گھس گیا۔ شہزادہ بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے چل دیا۔ چوہے کے بال اس نے اپنی جیب میں محفوظ کر لیے تھے کہ شاید کسی وقت چوہوں کی ضرورت پڑ ہی جائے۔ شہزادہ خلیل مصر پہنچا۔ شہر میں داخل ہو کر اس نے ایک شخص سے مکار شہزادی کے محل کا پتہ پوچھا۔ معلوم ہوا کہ شہزادی کا محل دریا کے کنارے ہے۔ شہزادی مصر کے بادشاہ کی اکلوتی لڑکی اور وہ بے حد ضدی طبیعت کی مالک تھی۔ اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو نوجوان اس محل میں ایک رات گزارے گا وہ اس سے شادی کرے گی۔ آج تک کوئی بھی اس کی یہ شرط پوری نہیں کر سکا تھا، کیوں نہ کہ جو بھی اس محل میں گیا غائب ہو گیا۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد شہزادہ خلیل مکار شہزادی کے محل کی طرف چل دیا اور دریا کے کنارے اسے ایک عالیشان محل نظر آیا۔ محل کے دروازے پر شہزادی کی ایک بڑی سی تصویر لگی تھی، نیچے لکھا تھا، مجھ سے شادی کرنے کے لیے اس محل میں داخل ہونے والے امیدوار کو چاہیے کہ وہ اندر اکیلا ہی آئے، کسی دوسرے کو ساتھ آنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ گھوڑا اور دیگر سامان بھی محل کے باہر چھوڑ دیا جائے۔ اگر کسی نے ان ہدایات کی خلاف ورزی کی تو اسے فوراً محل سے باہر نکال دیا جائے گا۔ شہزادہ خلیل نے ان ہدایات کو پڑھنے کے بعد اپنا گھوڑا محل کے باہری درخت کے ساتھ باندھ دیا اور خود محل کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ شہزادی نہایت حسین، جمیل اور نوجوان تھی۔ شہزادے کو دیکھ کر وہ مسکرائی، آؤ شہزادے، کیا تم مجھ سے شادی کرنے آئے ہو؟ ہاں، شہزادے خلیل نے جواب دیا، میں تمہاری شرط پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے جیسے کئی شوقین مزاج آئے تھے لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، آؤ پہلے کھانا کھا لو پھر بات کریں گے۔ دسترخوان پر کئی اقسام کے کھانے لگے ہوئے تھے، دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد شہزادی نے کہا، سنو شہزادے، اس محل میں ایک ایسا کمرہ ہے جس میں ہر امیدوار کو رات گزارنا ہوتی ہے، اگر تم اس کمرے میں صبح تک زندہ سلامت رہے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ گویا اس کمرے میں ہی ہر امیدوار غائب ہو جاتا ہے۔ شہزادے نے حیران ہو کر کہا، ہاں یہی بات ہے، لیکن مجھے بھی معلوم نہیں کہ وہ کیوں کر غائب ہو جاتے ہیں۔ شہزادی نے بتایا۔ مکار شہزادی اسے وہاں سے محل کے ایک ایسے کمرے میں لے آئی جس میں صرف ایک چارپائی رکھی تھی۔ شہزادے کو اس کمرے میں چھوڑ کر مکار شہزادی نے باہر نکل کر دروازہ مقفل کر دیا۔ اب شہزادہ اس کمرے میں اکیلا تھا۔ وہ چارپائی پر جا لیٹا لیکن سونے کے بجائے جاگتا رہا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت شہزادے کی چارپائی یکدم ٹوٹ گئی۔ اس چارپائی کے نیچے ایک گہرا کنواں تھا۔ شہزادہ خلیل اس کنویں میں گرنے لگا۔ چند لمحوں بعد کنویں کی تہہ میں جا گرا۔ گرنے سے اس کے سر پر چوٹ آئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب شہزادے کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک جنگل بیابان میں پایا۔ شہزادہ بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا چکر ہے، اگر تو وہ کنویں میں تھا لیکن اس جنگل میں کیسے پہنچ گیا؟ اس سے چارپائی کے خود بخود ٹوٹنے پر بھی شدید حیرت تھی۔ آخر وہ ایک سمت چل پڑا۔ ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ ایک اسے خوفناک شکل والا دیو اپنی طرف آتے دکھائی دیا۔ شہزادہ رک گیا۔ دیو اس کے قریب پہنچا اور ہنس کر کہنے لگا، آج کئی دنوں بعد شکار ملا ہے، جی بھر کر کھاؤں گا تجھے۔ میں مکار شہزادی کے کمرے سے اس جنگل تک کیسے پہنچا؟ شہزادے نے دیو سے پوچھا۔ احمق شہزادے، جسے تم شہزادی سمجھ رہے ہو وہ اصل میں میری بیوی ہے، دیو ہنس کر بولا۔ شہزادی تو کئی سال پہلے ہی میری بیوی کی غذا بن گئی تھی۔ میری بیوی جادوگرنی ہے، اس نے اپنی شکل شہزادی کی بنائی ہوئی ہے۔ میری بیوی یعنی مکار شہزادی شادی کے لالچ میں آنے والوں کو طلسمی چارپائی پر سلاتی ہے۔ وہ چارپائی آدھی رات کو ٹوٹ جاتی ہے اور اس پر سونے والے انسان اس جنگل میں پہنچ جاتا ہے جسے ہم دونوں کھاتے ہیں۔ اتنے کہنے کے بعد دیو نے چپٹ کر شہزادے کو اپنے بڑے بڑے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ شہزادہ اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکا۔ دیو نے شہزادے کے دونوں پاؤں مضبوط رسی سے باندھ کر ایک طرف ڈال دیا اور خود اس کے قریب ہی آگ جلانے لگا۔
یہ آگ تم کیوں جلا رہے ہو؟ شہزادے نے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر میں میری بیوی مکار شہزادی یہاں آئے گی اور ہم دونوں تمہیں اس آگ میں بھون کر کھائیں گے۔ آگ جلانے کے بعد دیو نے شہزادے سے کہا، میں ذرا باہر جا رہا ہوں، بھاگنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ سخت سزا دوں گا۔ اس طلسمی جنگل سے تم قیامت تک باہر نہیں نکل سکتے۔ مکار شہزادی کو لے کر ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے شہزادے کی تلوار نیام سے نکال کر دور پھینک دی اور خود باہر سے دروازے بند کر کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادے نے سوچا کہ کسی طرح رہائی حاصل کی جائے۔ اس نے اپنے پاؤں کھولنے کی کوشش کی مگر رسی کافی مضبوط تھی اور وہ اسے کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اچانک اسے اس چوہے کا خیال آیا جس کا بل اس نے بچایا تھا اور چوہے نے اسے اپنی مونچھوں کے بال دیے تھے۔ اس کا خیال آتے ہی اس نے آگ پر چوہے کے بالوں کو سینکا۔ فوراً ہی وہ چوہا حاضر ہوا۔ آخر تمہاری ضرورت پڑ ہی گئی۔ شہزادے نے چوہے سے کہا، مہربانی کر کے میرے پاؤں کی رسیاں کاٹ ڈالو۔ چوہے نے فوراً شہزادے کے پاؤں میں بندھی رسیاں کتر ڈالیں۔ آزاد ہو کر شہزادے نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ چوہے نے کہا، شہزادے تم اس طلسمی جنگل میں کیسے آ پہنچے؟ شہزادے نے اسے سارا ماجرا سنایا۔ چوہے نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، مکار شہزادی اتنی بڑی جادوگرنی نہیں، اصل میں اس کے پاس ایک ایسی انگوٹھی ہے جو طلسمی ہے، جو اس انگوٹھی کے تابع ایک جن ہے۔ وہ اسی جن کی مدد سے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اگر تم کہو تو وہ انگوٹھی اسے چھین کر تمہیں لا دوں۔ اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ شہزادے نے کہا اور چوہا وہاں سے چلا گیا۔ چوہے کے جانے کے بعد شہزادے نے کمرے کے دوسرے کونے میں پڑی اپنی تلوار اٹھائی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ کافی کوشش کے بعد بھی وہ دروازہ کھولنے میں ناکام رہا۔ تب وہ کوئی دوسرا راستہ سوچنے لگا۔ اتنے میں باہر سے دیو کے کہکے سنائی دیے۔ شہزادہ تیزی سے آگے بڑھا اور دروازے کی اوٹ میں جا کر کھڑا ہوا۔ دیو کی آواز سنائی دی جو کسی سے کہہ رہا تھا، جب تک تم زندہ ہو مجھے شکار کی کوئی فکر نہیں اور تم آسانی سے مر بھی نہیں سکتے، کیوں نہ کہ تمہاری جان تو بلبل کے جسم میں ہے اور اس بلبل تک پہنچنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ میری طرح کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ بلبل شمالی پہاڑوں کے کسی غار میں ہے۔ تم خود بھی شکار پر جایا کرو۔ انگوٹھی کا جن نہ جانے کب تک میرے پاس ہے۔ اگر کبھی وہ انگوٹھی گم ہو گئی تو نہ میں جن سے کوئی کام لے سکوں گی اور نہ تمہارے لیے کسی انسان کو مکاری سے تمہارے لیے شکار کر سکوں گی۔ مکار شہزادی کی آواز سنائی دی۔ شہزادہ آواز پہچان گیا۔ یہ آواز دیو کی بیوی یعنی مکار شہزادی کی تھی۔ دونوں دروازے کے قریب آ گئے۔ پھر دیو نے دروازہ کھولا۔ یوں ہی اس نے اندر قدم رکھا، شہزادے نے اس کا سر پر تلوار کا وار کر دیا۔ دیو کا سر کٹ کر دور جا گرا۔ یہ دیکھ کر مکار شہزادی واپس بھاگی۔ شہزادہ بھی اس کے پیچھے لپکا، لیکن اچانک ایک جن نے شہزادی کو اٹھایا اور غائب ہو گیا۔ شہزادے کو مکار شہزادی کے یوں ہاتھ سے نکل جانے کا بہت افسوس ہوا۔ جن کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ یقیناً مکار شہزادی نے انگوٹھی کو رگڑا ہوگا اور جن سے کہا ہوگا کہ اسے بچا کر لے جائے۔ اب صبح ہو رہی تھی اور شہزادے کا بے آرامی کے سبب برا حال تھا۔ وہ ایک جگہ بیٹھ کر سوچنے لگا کہ کیا کرے۔ اتنے میں اس کا دوست چوہا کسی طرف سے نکل کر اس کے سامنے آ پہنچا۔ اس کے منہ میں ایک سنہری انگوٹھی دبی ہوئی تھی۔ اس نے انگوٹھی شہزادے کے سامنے ڈال دی اور کہنے لگا، شہزادے مجھے دیر ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ اوہ مگر یہ انگوٹھی تمہیں کہاں سے ملی؟ شہزادے نے خوش ہو کر پوچھا۔ یہ تو مکار شہزادی کے پاس تھی، اسی لیے دیر ہو گئی جناب، چوہے نے کہا۔ میں جب وہاں پہنچا تو شہزادی اور دیو اس طرف چل پڑے تھے، مگر مکار شہزادی بدحواسی کے عالم میں محل پہنچی اور اپنے خاوند دیو کی موت پر رونے لگی۔ اب صبح کے وقت اس نے غسل کیا تو انگوٹھی اتار کر غسل خانے کے ایک تاکچے میں رکھ دی تھی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور انگوٹھی اٹھا لی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں دوست، شہزادے نے کہا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ شہزادہ، بہتر ہے کہ تم اس انگوٹھی کے جن کو حکم دو کہ وہ مکار شہزادی کو ختم کر دے، چوہے نے مشورہ دیا۔ شہزادے نے مسکرا کر کہا، میں اس مکار شہزادی کو اپنے ہاتھ سے ماروں گا۔ چوہا سلام کر کے چلا گیا۔ شہزادے نے انگوٹھی کو رگڑا۔ فوراً ہی زبردست گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ایک ہیبت ناک جن نمودار ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس جن نے بڑے ادب سے پوچھا۔ اس طلسمی جنگل کو ختم کر دو، شہزادے نے اسے حکم دیا۔ یہ سن کر جن نے اپنے ایک ہاتھ کو دائیں بائیں گھمایا اور آن کے آن میں جنگل ختم ہو گیا۔ اب شہزادہ ایک چٹیل میدان میں کھڑا تھا۔ اس میدان کی دوسری طرف شہری آبادی دکھائی دے رہی تھی۔ شہر پہنچ کر شہزادے نے ایک دکان سے کھانا کھایا اور شاہی محل کی طرف چل دیا۔ شاہی محل میں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو اپنی آمد کا پیغام بھجوایا۔
بادشاہ نے اسے فوراً ہی اندر بلوایا۔ بادشاہ کے سامنے پہنچ کر شہزادے نے سلام کیا۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا، چولستان کے شہزادے کہو کیسے آنا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ عالی جاں، میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ کی بیٹی جو دریا کے کنارے والے محل میں رہتی ہے اصل میں ایک دیونی اور جادوگرنی ہے۔ شہزادے نے بتایا۔ اوہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں عالی جاں، شہزادہ خلیل بولا۔ ثبوت کے لیے میں ایک گواہ پیش کرتا ہوں۔ اتنے کہنے کے بعد شہزادے نے چند انگارے منگا کر ان پر چوہے کی مونچھ کے بال پھینکے۔ فوراً چوہا حاضر ہوا۔ شہزادے نے اس سے کہا، ذرا بادشاہ سلامت کو بتاؤ کہ مکار شہزادی اصل میں کیا بلا ہے؟ چوہا کہنے لگا، وہ دیو کی بیوی اور جادوگرنی تھی، لیکن اب جونا کی انگوٹھی کا کلام آپ کے قبضے میں ہے، اس لیے وہ صرف دیو کی بیوی ہے۔ دیو کو آپ نے مار ڈالا اور مکار شہزادی کا قائم کردہ طلسمی جنگل ختم کر دیا۔ اصل شہزادی کو وہ دیونی آج سے 20 سال پہلے ہی ہلاک کر کے کھا چکی تھی، جب بادشاہ نے شہزادی کو دریا والے محل میں بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ چوہے نے بتایا کہ شہزادی نے شادی کرنے کے لیے محل میں رات گزارنے کی شرط کسی لیے مقرر کی ہوئی ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اصل شہزادے کے مرنے کا سن کر اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے شہزادے خلیل سے کہا، اگر وہ مکار شہزادی اصل میں دیونی ہے تو تم نے اسے کیوں نہیں مار ڈالا؟ اس کا ہلاک کرنا بہت مشکل ہے عالی جاں، لیکن میں کوشش کروں گا۔ شہزادے نے کہا، اگر تم اس ڈائن سے خلق خدا کو نجات دلا دو تو میں تمہیں ایسا انعام دوں گا کہ تمہارے ماں باپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، میں آج ہی کوشش کرتا ہوں، آپ میری کامیابی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ شہزادے نے کہا اور سلام کر کے چلا گیا۔ شاہی استبل سے اس نے ایک گھوڑا لیا اور شمالی پہاڑوں کی طرف چل دیا۔ تیز رفتار گھوڑے نے جلد ہی شہزادے کو وہاں پہنچا دیا۔ پہاڑی علاقے میں پہنچ کر شہزادہ اس غار کو تلاش کرنے لگا جس میں بلبل رہتی تھی، اور اس بلبل میں مکار شہزادی کی جان تھی۔ شہزادے نے 20 غار دیکھ ڈالے، لیکن اسے کسی غار میں بھی بلبل نظر نہ آئی۔ شہزادہ مایوس ہو گیا اور سوچنے لگا کہ بلبل ان غاروں میں ہے بھی یا نہیں۔ دیو نے اسے چکر دینے کے لیے مکار شہزادی سے یہ بات کہی تھی کہ اس کی جان بلبل میں ہے اور اسے کوئی انسان آسانی سے ہلاک نہیں کر سکتا۔ اچانک اسے جن کا خیال آیا، اس نے انگوٹھی کو رگڑا۔ فوراً ہی جن حاضر ہوا اور کہنے لگا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ بلبل کس غار میں ہے جس میں مکار شہزادی دیونی کی جان ہے؟ شہزادے نے پوچھا، نہیں میرے آقا، یہ میرے بس میں نہیں۔ جن نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ اس کے جواب میں شہزادے کو نہایت غصہ آیا۔ اس نے فوراً انگلی سے انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور بولا، تم یہی نہیں بتا سکتے تو تمہارا کیا فائدہ ہوا؟ بھاگ جاؤ۔ جن نے تیزی سے بڑھ کر انگوٹھی اٹھا لی اور کہہ کے لگانے لگا۔ شہزادہ حیران ہوا کہ وہ کیوں ہنس رہا ہے۔ چند لمحوں بعد جن نے کہا، شہزادے میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے آزاد کر دیا۔ ایک جادوگر نے مجھے دھوکے سے اس انگوٹھی میں قید کر دیا تھا، اب میں آزاد ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ شہزادے نے سوچا کہ چلو اچھا ہوا، بیچارے کو میری وجہ سے رہائی مل گئی، لیکن وہ خود پریشان تھا کہ اب بلبل والے غار کو کیسے تلاش کرے۔ اچانک شہزادے کو چوہے کا خیال آیا۔ اس نے فوراً آگ جلائی اور چوہے کے دونوں بال آگ میں ڈال دیے۔ اس وقت اسے ایک سے زیادہ چوہوں کی ضرورت تھی۔ چند لمحوں بعد اسے اپنے ارد گرد بے شمار چوہے نظر آئے۔ ان میں وہ چوہا بھی شامل تھا جس نے شہزادے کو اپنی مونچھ کے بال دیے تھے۔ وہ چوہوں کا سردار تھا۔ کیا حکم ہے شہزادے، کیسے ہمیں یاد کیا؟ سردار چوہے نے پوچھا۔ ان پہاڑوں کی کسی غار میں ایک بلبل ہے، وہ غار تلاش کرو، شہزادے نے کہا۔ سردار چوہا اپنے ساتھی چوہوں کے ہمراہ پوری وادی میں پھیل گیا اور وہ غار تلاش کرنے لگا۔ چند منٹ بعد ہی وہ واپس آیا۔ مبارک ہو شہزادے، میں نے وہ غار تلاش کر لی، آؤ میرے ساتھ، سردار چوہے نے کہا مسکرا کر۔ شہزادہ خلیل اس کے ساتھ چل دیا۔ چوہا اسے ایک پہاڑ کے نیچے اگی جھاڑیوں کے پاس لے آیا اور کہنے لگا، ان جھاڑیوں کے پیچھے وہ غار پوشیدہ ہے، لیکن اندر داخل ہوتے وقت خبردار رہنا، کیوں نہ کہ بلبل کے پنجرے پر ایک جن پہرا دے رہا ہے۔ شہزادے نے چوہے کو بیعت سے ہی رخصت کر دیا، پھر اس نے تلوار نکالی اور جھاڑیاں ہٹا کر آگے بڑھا۔ سامنے ایک غار کا دہانہ نظر آیا۔ غار میں کافی روشنی تھی اور وہ روشنی اس آگ کی تھی جو غار کے فرش پر لکڑیوں میں لگی ہوئی تھی۔ اس آگ کے پاس ایک نہایت خوفناک شکل والا جن بیٹھا تھا اور غار کی چھت سے ایک پنجرا لٹک رہا تھا جس میں ایک بلبل بند تھی۔ یوں ہی شہزادہ غار میں داخل ہوا، بلبل اسے دیکھ کر چلانے لگا۔ جن چونک کر مڑا، پھر شہزادے کو دیکھتے ہی وہ غصے میں آ گیا۔ وہ اٹھ کر تیزی سے شہزادے پر حملہ آور ہوا۔ شہزادے نے بڑی مشکل سے خود کو بچایا اور تلوار جن کے سینے میں گھونپ دی۔
جن فوراً تڑپتا ہوا مر گیا۔ اس کے مرنے پر بلبل زیادہ زور سے چلانے لگی۔ شہزادے نے آگے بڑھ کر بلبل کو پنجرے سے نکالا اور تلوار سے اسے ختم کر ڈالا۔ اسی لمحے اسے باہر کسی کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا تو وہاں مکار شہزادی زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ اس کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ شہزادے نے بلبل کا سر گردن سے جدا کر دیا۔ ادھر مکار شہزادی کا سر بھی گردن سے جدا ہو گیا اور اس نے دم توڑ دیا۔ شہزادہ خلیل وہاں سے واپس چل دیا۔ شاہی محل پہنچ کر اس نے بادشاہ کو مکار شہزادی کے انجام کے بارے میں بتایا تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ دوسرے دن اس نے انعام کے طور پر اپنی بیٹی شہزادی سندل کی شادی شہزادہ خلیل سے کر دی۔ شہزادہ یہ انوکھا انعام پا کر بہت خوش ہوا اور چند دن وہاں رہنے کے بعد شہزادی سندل کی امرا اپنے محل روانہ ہو گیا۔ شام کے شاہی محل میں خوشی اور مسرت شادمانی ناچ رہی تھی۔ ہر شخص رنگ برنگے کپڑے پہنے دکھائی دے رہا تھا۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔